بس ایک چھوٹے سے ذرے سے آج ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بہت عجیب سی زندگی، بہت مختصر وقت ہے۔ اب آج ہر شخص کے دل میں کتنی بے سکونی ہے، کچھ بھی نارمل نہیں رہا۔ پہلے جیسی رونقیں نہیں رہی، وہ لوگ نہیں رہے، وہ شوق نہیں رہے۔ کس طرح ایک پل میں اللہ نے ہم سب کو اتنا بے بس کر دیا کہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی جلال ہے اس کا کہ کتنے بڑے سے بڑے سائنسدان بھی ناکام ہو گئے۔ بس ایک ذرہ ہی تو ہے، بس ایک ذرہ ہی تو ہے، بیماری کا چھوٹا سا ذرہ، جسے باقی کام اللہ کے بغیر کر رہے تھے تو یہ بھی اب اس کے بغیر کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے۔ بس اسی لیے اس نے تمہیں بتایا کہ اس کے بغیر بس بے بسی ہے، بس اوداسی ہے، مگر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ سبحان اللہ! اگر جلال اس کا نام ہے تو رحمان بھی اسی کا نام ہے۔ اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اسے منانا بھی سب سے آسان ہے۔ اگر وہ اس کائنات کا نظام ایک ذرے سے بے ترتیب کر سکتا ہے تو وہ ایک کن سے ہر چیز اپنی جگہ پر بھی لا سکتا ہے۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، اس بے سکونی کو دور کرنے والا ہے۔ جہاں آج ہم ہیں وہاں ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جو اس سے ڈرتے ہیں ان پہ ہی رحم کیا جاتا ہے۔ دیر سے غرض نہیں اسے، وہ بس تمہیں یہ یاد کروا رہا ہے کہ اب بھی ایک اللہ ہے، اب بھی ایک اللہ ہے یہاں جس کو تم بھول بیٹھے ہو، جس کی ناراضگی سے تم اب ڈرتے نہیں، جس کو کھو کر اتنا بے سکون رہتے ہو۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، وہ ہر اختیار کا مالک ہے۔ لیکن کچھ اختیار ہمیں بھی بندے کی حیثیت سے دیے گئے ہیں کہ ہم اسے راضی کر لیں، دعا کریں، خود کو سنواریں۔ صلح جو بنے تقدیر لکھنے والا، رحم کرنے والا، وہ نصیب کو بلند کرتا ہے، وہ بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ اسباب اور امکان پیدا کرتا ہے۔ جب رب تک جانے کی راہیں کھلی ہیں تو پھر اپنی بد نصیبی پر یقین کیسا؟ کسی شے کو بد نہیں کیا گیا، پھر نصیب کو کیوں کیا جائے گا؟ اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ دیر نہیں کرتا۔ ہم اپنے اندر وہ ادا پیدا تو کریں۔ باغی اور ضدی پن کیا اچھی ادا ہے؟ تکبر اور حسد کرنا اللہ کی رحمت کو جوش دلائے گا۔ کیا ایسا ہوگا کہ آپ دوسروں کو کمتر سمجھیں، ان کی ٹانگ کھینچیں، ان کے لیے گھڑے کھودیں اور اللہ آپ پر فضل کرے، بدصورت چیزوں کو خوبصورتی سے بدلنے کا حوصلہ پیدا کریں؟